کو اب پڑھنے سورہ تحریم میں 66 اور 11. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ نے ان کے لیے نوح اور لوط کی امرات کی مثال بیان کرتا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں کی ماتحت تھیں جو ہمارے صحیح کرنے والے بندوں میں سے تھے، پس ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں بندے اللہ سے ان کے بارے میں کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. جنرل رول کیا تھا؟ خبیث عورت کے لیے خبیث مرد، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، طیب مرد کے لیے طیب عورت، طیب عورت کے لیے طیب مرد. یہاں ایکسیپشن آ گیا کہ اس کے آخر میں لکھا تھا وہ لوگ مبرہ ہیں، کوئی اس میں مبرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں. تو یہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو نیکوکار ہیں، ان کی بیوی صحیح نہیں ہے، اور وہ دونوں جو تھی وہ خیانت کر رہی تھی. اللہ نے جو غیب میں حفاظت کرنے کو بیوی اگائے، اور لوط علیہ السلام کو تو ابھی ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید میں انہوں نے خیانت کیا کی، کیونکہ ان پہ وہی عذاب آئے جو ان لوگوں پہ عذاب آیا، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کر رہی تھی. تو قرآن مجید میں دونوں کا یہاں پر نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کی بیوی، اور وہ دونوں کوئی کام نہیں آ سکے ان دونوں کے لیے. تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک نیک آدمی اگر ہوگا تو اس کی بیوی نیک ہے. قرآن میں جنرل رول یہی ہے، لیکن ایکسیپشن بھی ہے، ایکسیپشن ٹو دی رول قرآن میں خود مینشن ہے. تو یہ ایک مثال آ گئی کافروں کے لیے. اب مومنوں کے لیے کیا مثال ہے؟ دیکھیں ایک اور بیوی ہے، سورہ تحریم 66 کی 11 ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے، مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اب فرعون کون ہے؟ وہ نیکوکار نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید میں شیطان کے بعد، شیطان تو ایک پرسنالٹی جو گمراہ کی اس نے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی ہے. فرعون ایک ہیومن سیلف ہے، ایک آدمی تھا جس نے اللہ سے اپنے آپ کو خدا کہا کہ میں رب ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جاتے ہیں ان کو پیغام بھیجتے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون نے کی تھی، ان کو پالا تھا پوسا تھا. اور یہ فرعون کی بیوی جو تھی یعنی کہ وہ اس کی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اڈاپٹیڈ مدر بھی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. اور یہ جو تھے کیا نام ہے فرعون کی جو بیوی تھی یہ نیکوکار تھی. یہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگ رہی ہیں، اس سے فرعون سے اور ان کے عمل سے، اور ان کے جو فالوورز ہیں فرعون کے ان کے عمل سے نجات مانگ رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے. تو اللہ نے اس کے معنی ہے کہ فرعون کی بیوی نیکوکار تھی، فرعون غلط آدمی تھا. تو ہمارے معاشرے میں کوئی یہ نہ سمجھ لے عورت کہ میں تو بہت اللہ والی ہوں، میرے میاں ایسے ہیں، تو میں کیسے نیک کام کروں، میرے میاں تو میرے ساتھ نہیں دے رہے. بھائی آپ اپنے ساتھ کیا مت ساتھ میاں بیوی کیسے رہ سکتے ہیں آپ؟ کوئی کیسا بھی ہو، یقین کریں آپ، کوئی عورت کیسی بھی ہو، کوئی آدمی کیسا بھی ہو، آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، عورت اپنی زندگی، میاں بیوی کیسے ساتھ رہ رہے ہیں. تو فرعون کی بیوی جو تھی نیکوکار تھی، فرعون غلط آدمی تھا، اللہ نے اس کو اس کے آگے غرق کر دیا. اسی طرح کسی شادی نہ ہوئی بیٹی ہے، ایک قرآن میں عمران کی بیٹی کا ذکر ہے سورہ 66 اور اس کی 12ویں آیت ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس کی یعنی شرمگاہ میں روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی. یہ ایک اور مثال ہے قرآن مجید نے. مریم کو قرآن مجید میں تمام جہان کی عورتوں کو فضیلت دے دی ہیں، انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، انہوں نے یہاں لکھا کتابوں کی تصدیق کری اور جناب وہ کیا نام ہے ان کے کلمات کے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی اور کتابوں کی تصدیق کی. تو
بغیر شادی شدہ بھی عورتیں جو سے نیکوکار ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ضروری کہ میں کسی کی بیوی بنوں گی تو نیکوکار بنوں گی؟ یہ بھی ہے مینشن قرآن میں. اسی طرح ایک سلیمان سے وہ مثالیں ہیں، سب عورتوں کی، اچھی عورتوں کی مثالیں ہیں اس میں. ایک سورہ نمل ہے 27 کی 44 کا میں ایک پورشن پڑھ رہا ہوں آیت کا، پوری آیت نہیں ہے یہ، اس کا ایک پورشن پڑھ رہا ہوں. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. ملکہ سبا کا آپ نے نام سنا ہوگا، ملکہ سبا جو ایک ملکہ تھی، سنا ہوگا ملکہ سبا؟ سبا پہ حکومت کری تھی، ایک ملکہ کا ذکر ہے. وہ جہاں کی وہ تھی ملکہ تھی، وہاں پر لوگ جو تھے سورج کی پرستش، سورج کو مانتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام ان کو ایک خط لیٹر کتاب بھیجتے ہیں، اللہ کا کتاب بھیجتے ہیں، اللہ کا پیغام بھیجتے ہیں کہ ایمان لے آؤ. تو ملکہ تو رہتی ہے، وہ ایمان لے آتی ہے، تو اس کا ذکر ہے یہ، وہ پوری آیت ہے. بلکہ بس شارٹ ہی بتا رہا ہوں. ملکہ سبا نے کہا بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پہلے کی زندگی پر، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر سر تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرتی ہوں. تو یہ بھی ایک نیک عورت کا ذکر ہے. 4 نیک عورتوں کا 2-3، یہ تو ابراہیم کی بیوی کا بھی ذکر ہے، وہ بھی نیک عورت تھی. ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق. تو قرآن میں نبی کی بیویاں ازواج اچھی بھی ہیں، مطلب اچھی طیب کو بھی جوڑے ہیں. ابراہیم کی بیوی نیکوکار تھی، قرآن میں ذکر ہے. زکریا علیہ السلام کی بیوی نیکوکار تھی، ان کا بھی ذکر ہے. ایسے بہت سارے مثال، لیکن میں نے اپوزٹ مثالیں بتا دی. تو آخر میں یہ 2-3 آیتیں رہ گئیں، اس میں نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں نبیوں سے معاہدہ کرواتا ہے، نبی عورتوں سے معاہدہ کرواتا ہے، مومن عورتوں سے، نبی سے. ایک سورہ ممتحنہ 60 اس کی 12 آیت ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی جب مومنات، مومن عورتیں تجھ سے بیعت یعنی سودا کرنے کے لیے آئیں، تیرے پاس آئیں، اس پر وہ اللہ کے ساتھ اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور اس پر کہ بہتان کے ساتھ افطرا کرتی ہوئے نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور ان کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اور معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی. بس ان سے معاہدہ کر لو، سودا کر لو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اچھا عجیب بات دیکھیں قرآن مجید میں، ابھی ہم نے جو سب سے پہلے آیت پڑھی تھی تم زنا کے قریب مت جاؤ، ہے نا، تو وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھا عورت مرد دونوں کے لیے. یہ جو آیت ہے اس میں جتنی باتیں لکھی یہ سب مردوں کو بھی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ عورتوں سے سودا کروایا، مومن عورتوں سے. عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی نبی سے بائنڈنگ کروائی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مومن عورتوں سے، عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ سوال یہ کیوں مردوں سے نہیں کہا؟ پورے قرآن مجید جنرل لا تو ہے، چوری نہ کرو، زنا قریب نہ جاؤ، یہ مرد اور دونوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ ایکسٹرا، جیسے اللہ کہہ رہا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا ہنسی مذاق نہ کرے، اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں. لیکن پھر آگے فضل کہتا ہے اللہ تعالیٰ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑا. تو اس کے معنی کچھ باتیں عورتوں میں ہی زیادہ ہے، یہ سب عورتوں سے لیا جا رہا ہے. اور بہتان نہ لگائیں. دیکھیے یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ بڑی کامن پریکٹس ہے، اور وہ یہ بھی ہو گیا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو ان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے، لوگوں کے اوپر بہتان لگا دیتی ہیں. کیا ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام اور وہ عزیز کی بیوی کمرے میں بند تھے، بند کر رہا تھا دروازہ، تو یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور دروازے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں ایک آدمی آتا ہے، وہ فوراً کہتی ہے کہ یہ میرے پہ الزام لگائی تھی. کس پہ؟ یوسف علیہ السلام پہ. تو عورتوں کی عادت ہے کہ آپ اگر وہ بڑی دلیر ہوتی ہے، غلط کام میں اگر ملوث ہونے جاتی دلیری کر لیتی ہیں، وہ آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے،
لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھوں فوراً کہہ دوں کہ آدمی یہی تھا تو سارے لڑکے پکڑ کے اس کی پڑھائی کرنی شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو اشارہ کیا, اب آپ بے وقوف چل پڑے, اور جہاں وہ پکڑی گئی انہوں نے فوراً بولے دیکھو بچاؤ یہ غلط حرکت کر رہا ہے, سارے بڑے سنیں گے, سب اس کی سنیں گے, سمجھ رہے, پھر پٹائی کر دی. تو وہ بہتان لگائی تھی فوراً, جو ایک منٹ بہتان, منٹوں میں بہتان لگائی تھی, آپ یقین کریں. اور پھر آگے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی, رسول کی معیشت نہیں کری, معروف طریقے ان کی اتباع کریں, اور اللہ تعالیٰ سے پھر نبی کہہ رہا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. تو یہ عورتوں میں جنرل پرابلم ہے, اور وہ بھی مومن عورتیں. نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی جب تم آپ مومن عورت آئیں, یہ دیکھیے لکھا ہوا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, یہ عام عورتیں نہیں ہے کہ ایسی فضول سی, نعوذ باللہ, یہ وہ ایمان والی عورتیں, ان سے اللہ کہہ رہا ہے یہ بیعت لے لو, یہ سودا کر لو کہ یہ چیزیں نہ کریں. اتنی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مومن عورتوں کے لیے, کہ جو مومن عورتیں وہی سب غلط کام کر سکتی ہیں.